علیکم جی۔ آج کی ہماری تحریر کا عنوان ہے کشمیر پر نئی کہانی لکھنے کا وقت، اور یہ تحریر ہے حاشری بن ارشاد صاحب کی۔ میں اسے پڑھنے لگا ہوں اور اسکرین پر سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی آپ کے سامنے۔ اگر کسی کو میری آواز پسند نہ آئے تو وہ آواز بند کر کے خود پڑھ سکتا ہے جو پڑھنا چاہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ کشمیر پر 70 سال سے ہمارا سب سے اہم سرکاری اقدام 5 فروری کی چھٹی رہا ہے۔ اس کے علاوہ غیر سرکاری اور نیم سرکاری اقدامات میں کشمیر پر ہونے والے گرما گرم بین الاقوامی مباحثے، روز کی ایک ہی الفاظ والی پی ٹی وی خبر نامے پر چلنے والی پٹی جو باقی سیٹلائٹ چینلز پر بھی چلتی ہے، کشمیر جہاد کے نام پر پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں اور نوجوانوں کے تابوت، منصورہ اور مریدکے میں ہونے والے روح پرور اجتماعات، منارِ پاکستان پر حافظ سعید کی شاہسواری کا منظر، میاں لطیف سے قاضی حسین احمد اور سراج الحق کی مغار روڈ پر نکلنے والی کشمیر فلوٹ کی قیادت، کشمیری رہنماؤں کی ایک ہی اسکرپٹ پر لکھی تقریریں اور اب اسی اسکرپٹ کے خلاصے پر مبنی ٹویٹس، ادھر سے آنے والے بزدلانہ گولے اور ادھر سے جانے والے بزدلانہ گولے، مارے کنوارے سیاستدانوں کی کشمیر کیمپ، فی ہفتہ 5 سے 6 فوجی چوکیوں کے اخبارات کے صفحات اور نیوز بلیٹن میں تباہی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ورد، کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی، سڑکوں اور ڈیموں کے ٹھیکے اور کشمیری کاز پر دنیا کی سیر کو جانے والے وفود شامل رہے ہیں۔ اس سب سے کشمیر، پاکستان اور بھارت کو جو فائدہ حاصل ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب کہانی نے نیا رخ لے لیا ہے۔ 70-75 سال بعد اب پرانا پہاڑا اچانک افسردہ ہو گیا ہے اور ریاضی کی کچھ ایسی مساواتیں سامنے رکھ دی گئی ہیں جن کو حل کرنا ہمیں نصاب میں سکھایا ہی نہیں گیا۔ مطالعہ پاکستان اور مطالعہ ہندوستان کے لکھے ہوئے پنے یکایک اس قدر بوسیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پر موجودہ لفظ پڑھنے میں نہیں آتے۔ ٹویٹس کا اسکرپٹ کہیں گم گیا ہے اور پرانی تقریروں کے مسودے آخری سانس لے رہے ہیں۔ ادھر چہرے حقہ کھڑے ہیں، ادھر چہرے بقا ہو گئے ہیں۔ اچھل پھاند جاری ہے، پر کوئی دائیں سے بائیں پھلانگ رہا ہے تو کوئی بائیں سے دائیں۔ لگتا دونوں کو یہ ہے کہ شاید منزل کا سفر اسی جست میں تمام ہونا ہے، پر جنگل میں ہمیشہ سے چھائے اندھیرے میں اچانک بہت گہری دھند کی آمیزش ہو گئی ہے۔ برسوں میں جس طریقے عفریت سے نظریں مانوس کی تھیں، اب اس سا روح کے خدوال بھی بدل گئے ہیں۔ شور مچا ہے، سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، پر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے بھی سمجھنے کے لیے کیا تھا؟ کیا حیدرآباد اور جوناگڑھ کی چاہ میں کشمیر کا سودا ہماری ہی کھوٹے سکے رکھنے والی عظیم قیادت نے نہیں کیا تھا؟ وہ الگ بات ہے کہ اس سودے میں خدا ملا نہیں اور وصال صنم وہ دھوکہ نکلا جس کی پٹی آج بھی ہم آنکھوں میں باندھے گھوم رہے ہیں۔ شملہ معاہدہ ہو، اعلان لاہور ہو کہ 4 نکاتی معاہدہ، عام کشمیری کی زندگی اس کو لہو کے گرد گھومتی رہی، جس کے چکر میں صرف زمین میں خراش پڑتی ہے۔ دونوں ملکوں کے سفارتکار کشمیری زمین کی میز پر پنجہ زمائی کرتے رہے اور اس زمین کے باسی دور تماشاگاہ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تالیاں بجاتے رہے۔ دوری اتنی رہی کہ کبھی پتہ نہ لگا کہ بازو کس کا خم ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کی اندھی پگڈنڈی اور کشمیریوں کی بچپن کی صبح جوانی کی شام میں ڈلی اور رات کے اندھیرے میں موت کی وادیوں میں اترتی گئی۔ باب شیشم کی قرارداد باہمی جھگڑوں کے ایسے پرامن حل کی بات کرتی ہے جو فریقین نے خود حل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نہ کل دخل اندازی کر سکتی تھی، نہ آج کر سکتی ہے، پر ہم یہ جھوٹ انتہائی ڈٹائی سے بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں بتاتا کہ قرارداد نمبر 47 کے تحت پہلے پاکستان نے شہری اور فوجی کشمیری بشمول گلگت بلتستان سے نکلے گا، پھر اگلی بات ہوگی۔ بھارتی فوج اسی قرارداد کے تحت اس کے بعد بھی وادی میں رہے گی، استصواب رائے کی باری اس کے بعد آئے گی۔ کیا ہم واقعی اس قرارداد کا پالن کبھی بھی سنجیدگی سے کرنا چاہتے تھے؟ کیا ہم آج بھی ان شرائط پر عمل کر سکتے ہیں
جب یہ ممکن ہی نہیں تو اس قرارداد کا ڈھول ہم کیوں پیٹتے جا رہے ہیں؟ یہ وہ دھن ہے جس پر اس قوم کو 70 سال سے ایک بے دماغ جانور کی طرح نچایا جا رہا ہے۔ افسوس دھن بجانے والوں پر نہیں ہے، ناچنے والوں پر ہے۔ مہاویر، بدھا، کرشن، کبیر، بابا فرید، گرو نانک اور بلے شاہ کی محبتوں والی زمین پر ہر لکیر خون اور نفرت سے کھینچی گئی۔ صرف کشمیر ہی نہیں، کٹا، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور بنگال بھی دو نیم ہوئے، دریا بھی تقسیم ہوئے، صحرا بھی بٹ گئے، رشتے ادھر بھی سرحد کے پار رہ گئے، ادھر بھی سرحد کے پار رہ گئے، باپ سے بیٹی ادھر جدا ہوئی تو ماں سے بیٹا ادھر جدا ہوا، ادھر سر کٹے تو ادھر بھی تن بریدہ ہوئے۔ یہ ایک قوم کا سانحہ نہیں، ایک نسل کی داستاں غم نہیں، یہ خطے کی تاریخ کا وہ جبر ہے جس کا تسلسل ہے کہ ٹوٹنے میں نہیں آتا۔ ہم کب تک سبز چراگاہوں کے خواب بیچ کر کے جوان لاشوں کی فصل بوئیں گے؟ کب تک پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ خون اپنے بچوں کے لبوں سے لگائیں گے؟ کب تک ہم رنگ، خوشبو اور بادل کا سودا بارود، بم اور بندوق سے کریں گے؟ کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی افریقیان کے لیے کشمیریوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ ایک انسانی المیہ کو ہم نے کبھی انسانی المیہ سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے کارپرداروں کے لیے یہ کل بھی زمین کی جنگ تھی، یہ آج بھی زمین کی جنگ تھی۔ پر بھارت اور پاکستان دونوں بانسری پر ایک ہی دھن بجائے جا رہے ہیں۔ سری نگر جل رہا ہے اور اس کی خاک مظفر آباد کی گلیوں میں اڑ رہی ہے۔ جو حل ہم بتاتے آ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ بھارت آج مقصود حیثیت ختم کر چکا ہے، لداخ الگ ہو گیا ہے، پر ہم تو یہ کب کا کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان ہم کب کا ہر فارمولے، ہر مساوات سے نکال چکے ہیں۔ جو کشمیر چین کے پاس گیا، کچھ اس نے خود لیا، کچھ ہم نے دے دیا، وہ گیا۔ شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر گوشت واپس نہیں نکالا جاتا۔ اکسائے چین ادھر پڑا ہے، لداخ وہ رہا، جموں پہلے ہی اٹھا لیا گیا، گلگت جدا، بلتستان بھی جدا۔ باقی جو بچی کچھی ریاست ہے، کیا وہ اپنے بل پر معاشی اور اقتصادی طور پر زندہ رہ بھی سکے گی؟ کون جانتا ہے، پر یہ بھی ایک سراب سی ہے۔ زمین پر بچھی حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاکستان نے اپنے حصے سے دستبردار ہونا ہے، نہ ہی بھارت نے۔ چین کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ پھر یہ بات اصولی یا منطقی ایک ایسا سپنا ہے جو صرف بند آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے۔ استصواب رائے کی شرطیں کبھی پوری نہیں ہونی ہیں۔ اکثریت پسندی اور مسلح جہدوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر کے ہر گھر کے ہر کمرے میں ایک قبر بن چکی ہے۔ جماعت اسلامی، حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ کے قتیل ہمارے دانشور اب بھی تحریک کا سودا بیچنے پر تلے ہیں۔ ان کے قلم میں وہ سیاہ پڑ جانے والا خون برتا ہے جو 70 سال سے مضروب بے گناہ کشمیریوں کے بے جان لاشوں سے رستا ہے۔ مسئلہ طلب اور رسد کا ہے۔ خون بیچنے والے سوداگروں کی بقا اسی میں ہے کہ بازار میں لہو دستیاب رہے، خواہ اس کے لیے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نسل اجڑ جائے۔ کیا کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل 370، سپریم کورٹ کے فیصلے، عدم موجود رکھنے والی آئین ساز اسمبلی، بھارت یا پاکستان مقررہ کی قراردادوں یا اقوام متحدہ کے باؤ چشم سے حل ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ کیا یہ فوجی آمنے سامنے ہونے سے سلجھے گا؟ 1948، 65 اور 99 میں پتہ چل گیا، اس سے بھی کوئی بہتری نہیں، بدتری ہی آنی ہے۔ کہنے کو ادھر ایک کٹ پتلی حکومت ہے، ویسے جو حکومت ادھر ہے اس کی ڈوریاں بھی کوہالہ کے پل کے اس پار بندھی ہیں۔ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکے ہوتے۔ اچھا بھائی، کنٹرول لائن کو بین الاقوامی سرحد نہیں کہتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا وادی نیلم میں روزگار آ جائے گا؟ کیا باغ کی شرح خواندگی بہتر ہو جائے گی؟ کیا پلندری کی ٹوٹی سڑکیں موٹر میں بدل جائیں گی؟ کشمیر کو متنازع رکھ کر کشمیر نے کیا پا لیا؟ بین الاقوامی ترقیاتی منصوبے وہاں بروئے عمل لانا ممکن نہیں رہا۔ سرمایہ کاری پر بندش ہے، پل، سڑکیں، تعلیم اور صحت مخدوش تر ہوتے گئے کہ اسے ادھر بھی اور ادھر بھی ایک ستیلی حیثیت حاصل رہی جسے ہم مخصوص کہہ کر خوش ہو لیتے ہیں۔ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان بھارت کبھی بھی اپنے کشمیر پر اپنا قبضہ ختم نہیں کریں گے؟ اگر یہ بات 70 سال سے بھی واضح نہیں ہوئی تو پھر دیکھنے والوں کی بھلائی کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ 1.5 ارب لوگ اس مسئلے کے کب تک یرغمال بنے رہیں گے؟ کشمیریوں نے ابھی مخصوص حیثیت سے کیا کمایا ہے؟ کنٹرول لائن کی دونوں جانب ایک عام شہری کی حالت برتر ہے، جہاں سے جہاں
جہاں جہاں سے خط متحرکہ جنگ گزرتا ہے وہاں انسانی جان سب سے کم قیمت شے ہے۔ یہ کہانی اس لہجے میں، اس آہنگ میں کب تک کہی جاتی رہے گی، کب تک لکھی جاتی رہے گی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ مستقل پیچھے کی طرف گھومے ہوئے سر سیدھے کر کے آگے دیکھا جائے، خوشنما لفظوں کے پنجرے سے باہر نکل کر ننگے حقائق کا سامنا کیا جائے۔ جو کشمیر ادھر ہے اس کو بھارت کا حصہ بننے دیں، اور جو ادھر ہے اسے پاکستان کہنا شروع کر دیا جائے۔ اس سے کچھ لوگوں کی سیاست اور کچھ کی روزی پر لات پڑے گی، پڑھ لینے دیجیے۔ دو حصوں میں بٹے پنجاب میں کرتارپور کا راستہ بنے تو ساتھ اٹوال کا پل بھی کھول دیا جائے۔ کشمیر کشمیری ہی رہیں گے، زمین بھی جہاں ہے وہی رہیں گی، پر بندوقیں تاننے اور باڑ گاڑنے کی جگہ پھول بانٹنے اور راستے بنانے کا وقت ہے۔ بارہمولہ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں کتاب دیجیے اور نوشہری کے کاشتکار کو ٹریکٹر چلانے دیجیے۔ کشمیر کو مسئلہ کہنا بند کیجیے اور کشمیر کو حل سمجھنا شروع کیجیے۔ نفرت کی زمین میں محبت کی فصل اگانے کا وقت ہے۔ 1 ارب لوگوں کا خطہ ہمیشہ حالت جنگ میں نہیں رہ سکتا۔ کشمیر جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اگر راستے کھل جائیں، بچھڑے گلے مل سکیں، سرحد بس نام کی رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ دریا کے اس پار ترنگا لہرانے اور اس پار سبز سفید ہلالی پرچم۔ سفارتکار لڑنا چھوڑیں اور یورپ جیسے تعلقات کی بات کرنا شروع کریں۔ کشمیر پر سیاست بہت ہوگی، جنگ بھی بہت ہوگی، اب کشمیر پر تھوڑی سی بات انسانیت کی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے کچھ نئے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ایک نئی کہانی لکھنے کا وقت آ گیا ہے۔